بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ اللہب تک سبق ہوا ہے اور آج انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تمام طالبات اپنی کاپیاں اور اپنے اپنے قرآن کریم کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے اور مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی۔ اس سورت میں بھی اس کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ اور اس سورت کا موضوع اور اس سورت کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ترجمے سے پہلے اس سورت کا شان نزول وہ سمجھ لیں کہ یہ کس موقع پر اتاری گئی، تو اس سے انشاءاللہ سورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آواز نہیں لاوسا پورجمہ خبر ہے۔ اچھا جی، تو اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ کس موقع پر یہ سورت اتاری گئی؟ بشیر دیکھے کون ہے، اٹھائیے گا، نام پوچھے، زور سے بولے، پھر مجھے بتائیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ علی رضا صاحب۔ سبق چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ جی آواز ہی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی، ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ علی رضا تھا۔ اچھا جی، تھوڑا سا انقطاع ہو گیا اسپیکر میں۔ تو اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ لکھیں، کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا، کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات بیان کیجیے۔ کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ
اور صفات بیان کیجیے۔ تو یہ سورت اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اتاری گئی۔ تو یہ سورت اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اتاری گئی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب ترجمہ لکھیں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ کی ذات یکتا ہے۔ اللہ کی ذات یکتا ہے، یعنی وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو جنا گیا۔ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ اور دوسرا آسان ترجمہ یہ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، بریکٹ میں لکھیں یعنی جوڑ کا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ دوسری بات، سورج کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ ابھی تک تو جتنی صورتیں آئیں تقریباً میں یہ تھا کہ اس سورت کا نام اس سورت میں موجود ہوتا تھا، ہے نا؟ لیکن سورۃ الاخلاص میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے کہیں پر لفظ اخلاص کا ذکر نہیں کیا، تو اس سورت کو پھر سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ لکھیں وجہ تسمیہ۔ اس سورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے۔ اس سورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے، جو خالص اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جو خالص اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا، اور جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا لفظ اخلاص سورت میں کہیں بھی نہیں، اس لیے کہ جو چیز اخلاص والی ہو وہ نظر نہیں آئے گی۔
ٹھیک ہے جی. تیسری بات، سورت کا موضوع، سورہ اخلاص کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. خلاصہ سورت کیا ہے؟ اسلام کے تصور توحید کا تذکرہ، اسلام کے تصور توحید کا تذکرہ اور ہر قسم کے شرک کی نفی، اور ہر قسم کے شرک کی نفی. تو چونکہ ایمان کی بنیاد تو توحید ہے، عقیدہ توحید ہے کہ اللہ پاک کو ہر اعتبار سے، ہر جانب سے، ہر معاملے میں یکتا اور اکیلا سمجھنا، کہ سب کچھ اللہ کے اکیلے حکم سے چل رہا ہے، اور کسی بھی قسم کے شرک کی نفی اللہ کی ذات سے کرنا یہ بھی ضروری ہے. آج کل چونکہ عقائد میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنی توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ تسلی بھی دیتے ہیں کہ بھئی سب کچھ اللہ پاک کرتے ہیں، ہمارا تو یہ ایمان ہے جی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے امور کا ارتکاب معاشرے میں، ماحول میں پیدا ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے. مختلف موقعوں پر غیر اللہ کے نام پہ کھانا دیا جاتا ہے، چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، ختمات ہوتے ہیں، اور اسی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں کے لیے ہم نے کیا، فلاں کے لیے کیا، فلاں کے لیے کیا، اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، جبکہ اس میں ابتدا تا انتہا اللہ کا دور دور تک کوئی بھی تذکرہ نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھیں، یہ جتنی چیزیں اللہ کے علاوہ کسی بھی نام سے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے اولیاء اللہ ہو کے نام سے نافذ ہو، رائج ہو، ایسی چیزوں کو استعمال کرنا، کھانا، ضرورت میں لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، کلی طور پہ منع ہے. اچھا جی، آخری بات، سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورت کی فضیلت سے تو ہر مسلمان واقف ہے، بس ایک فضیلت ذکر کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا یہ اجر میں پورے قرآن کریم کے برابر ہے. سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا یہ اجر میں پورے قرآن کریم کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. تو مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرے. ویسے تو افضل یہی ہے کہ انسان تلاوت کرے یا کسی کے لیے ایصال ثواب کرے، مرحومین کے لیے، تو قرآن پاک کو پورا پڑھے، ترتیب سے پڑھے، جتنا حصہ پڑھے وہ ایصال ثواب کرے. لیکن اگر جلدی ہو یا کہیں تعزیت کے لیے جائے یا قبرستان حاضری ہو تو وہاں پھر چونکہ وقت کم ہے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تاکہ کم وقت میں اس شخص کو زیادہ فائدہ پہنچ جائے. بہرحال یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اور ویسے بھی انسان روزانہ کی بنیاد پر سورہ اخلاص کی ایک مقدار بنا کر پڑھے. بعض روایات میں 100 مرتبہ بھی آتا ہے. اپنی سہولت سے انسان اس کو پڑھ لے اور پھر اس کو مرحومین کے لیے بھی بخش دے تو اس کا بہت بڑا ثواب بھی ہے اور اس کی برکات بھی ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ جو ہے وہ سال دوم کا سبق شروع ہوگا. السلام علیکم.
ناول ختم شد.